अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ बलंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 16 है और आज के लेक्चर में सूरह अल हज की आयत नंबर 29 के मरवजा तराजम में जो मुतरजमीन ने ब्लंडर्स मारे हैं पहले वो आपके सामने रखूंगा और इसके बाद आयत हमारी तर्जुमानी क्या कर रही है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तराजम मैंने जितने भी पढ़े वो तकरीबन एक ही तरह के थे, उनमें से एक तर्जुमा मैंने लिया है ब्लंडर्स आपके सामने रखने के लिए, तो गौर करें, स्क्रीन पर भी मैंने लगा दिया है। मुतरजम ने लिखा है कि फिर चाहिए कि ब्रैकेट इन्होंने दी है, उसमें लिखा है एहराम खोल कर नाखून और बाल कटवा कर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और चाहिए कि वो अपनी नज़रें, ब्रैकेट में लिखा है बकिया मनासिक पूरी करें और चाहिए कि वो कदीम घर का तवाफ, ब्रैकेट में लिखा है ज़ियारत करें। अब इस तर्जुमा में जो ब्लंडर्स हैं वो नंबर वार मैं आपके सामने रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है ब्रैकेट्स डाल डाल कर जो भी इनमें लिखा गया है ये आयत के किसी भी लफ्ज़ का मानी नहीं है और ना ही इसका आयत के मतन से कोई ताल्लुक है। चूँकि अकीदा है वो अकीदा ब्रैकेट्स में लिख लिख कर आयत को उसके ताबे करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मरवजा सऊदियन ब्रांड हज में ऐसा होता होगा, लिहाजा इसको लेकर तर्जुमा में ब्रैकेट्स डाल डाल कर लिखा गया ताकि अपने अकीदा को आयत से साबित किया जा सके, जबकि इससे आयत बिल्कुल पाक है, बिल्कुल ऐसी पाक है जैसे इब्राहीम सलामुन अलैहि शिरक से और कायनात को बनाने वाली हस्ती शिरक से पाक है। पॉइंट नंबर 2 है, तर्जुमा देखें तो इन्होंने लिखा है फिर चाहिए कि एहराम खोलकर नाखून और बाल कटवा कर वो अपना मैल कुचैल दूर करें। इसमें देखें ब्रैकेट में जो लिखा है वो शैतानी अकीदा है और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है इसको पढ़कर तो ये साबित हुआ कि सऊदियन हज पर जाने वाले लोग जैसा कि नशई मैले कुचैले होते हैं वैसे ही मैले कुचैले होकर वो वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर मैल कुचैल उतारेंगे। क्या ऐसे होंगे हाजी? अगर ये तर्जुमा ठीक है तो क्यों अपने मैल कुचैल जमा नहीं कर रहे हज पर जाने वाले? अगर ऐसा है तो इनसे तो बदबू ही आएगी भाई, बदबू आएगी, क्योंकि मैल कुचैल तो वहाँ जाकर उतारना है अपना और नाखून वगैरह भी वहाँ जाकर काटने। पॉइंट नंबर 2 है वो दूर करें, इन्होंने लफ्ज़ यकदू का मानी किया है जबकि इसका रूट काजा या है, इससे लफ्ज़ काजी बनता है बतौर इसम फ़ाइल और काजी इंसाफ करने वाले को कहते हैं, लिहाजा यकदू का मतलब बनता है वो इंसाफ करें या वो इंसाफ करते हैं। इसी तरह आयत के लफ्ज़ तफसाहुम के मानी इन्होंने मैल कुचैल करके सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है। तफसाहुम का रूट तफसा है और मसदर भी तफस है और फेल के वजन पर है। मानी के मानी आर्ग्यूमेंट से पहले खुद को पाक यानी क्लीन या क्लियर करना। पॉइंट नंबर 2 दूसरे मानी इसके बनते हैं सबूत के साथ कानून साजी से पहले आर्ग्यूमेंट की कमी कोताहियों को दूर करना। मजीद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, तो मुतरजमीन लिखते हैं और चाहिए कि वो अपनी नज़रें, ब्रैकेट में लिखा है बकिया मनासिक पूरा करें। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है, इस पर ब्लंडर ये मारा गया है कि लफ्ज़ नजूरा का तर्जमा ही नहीं किया, इसकी वजह ब्रैकेट में बकिया मनासिक लिख कर अपना अकीदा आयत में डालना था, जबकि इसके मानी देखें तो नजूरा नाजारा रूट से है, इसके मानी इनकी आगाही, अपनी तंबीहा और इसी रूट से लफ्ज़ नज़ीरा या मुंज़िरीन वगैरह भी आते हैं। इसमें आगाही का पहलू पाया जाता है या अलार्मिंग करना, खतरे की घंटी बजाना। पॉइंट नंबर 2 है इन्होंने यतूफू का मानी इन्होंने वो पूरी करें करके एक और बड़ा ब्लंडर किया है, जबकि ये इसका मानी नहीं है, क्योंकि वो पूरी करें तो युकमिलू का तर्जुमा बनेगा और युकमिलू आयत के मतन में है ही नहीं। अगर हम यूफू को देखते हैं तो इसका ताल्लुक वफा या रूट से है और यूफू गायब जमा मज़क्कर का सीगा है, मानी होंगे वो वफा करते हैं, इसके दूसरे मानी है वो निभाते हैं। मजीद पॉइंट नंबर 4 मुतरजमीन लिखते हैं कि और चाहिए कि वो कदीम घर का तवाफ, ब्रैकेट में लिखा है ज़ियारत करें। ये तर्जुमा इन्होंने आयत के इस फ्रेज़ का किया है कि वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक। इस तर्जुमा को आयत के मतन पर अगर हम परखें तो
اس میں مارے گئے بلنڈر جو ہے میں آپ کی نظر پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر رہا ہوں، غور کریں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے بالبیت العتیق میں بی حروف جارہ ہے، اس کا معنی ہی نہیں کیا، جبکہ بی کے معنی ہوں گے کے ساتھ پر اوپر۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے بی کا ترجمہ نہ کرنے کی وجہ بریکٹ ڈال کر اس میں اپنا عقیدہ ڈالنا تھا، سو ڈال دیا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اس ترجمہ کے تحت قدیم گھر کا طواف ہوگا، اگر قدیم گھر ہے تو پھر جدید گھر کون سا ہے اور کہاں ہے، یہ بھی مجھے بتا دیں کہ جدید کہاں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 آیت کے لفظ یطوفو کا معنی طواف انہوں نے لکھا ہے ترجمہ میں، جبکہ یہ معنی نہیں ہے بلکہ طواف تو مصدر ہے، اس لفظ طواف کا بھی ترجمہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ 55 کی آیت نمبر 44 میں یطوفون بینہا، اس کا ترجمہ یہ لوگ خود کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں، اور 24 کی آیت نمبر 58 میں طوافون کے معنی وہ پھیرا کرتے ہیں، یہ معنی لکھے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو 7 چکر پر چکر لگائے جا رہے ہیں جسے یہ لوگ طواف کہتے ہیں، الکتاب المبین اس کی نفی کرتی ہے، کیونکہ لفظ طواف تو بذات خود مصدر ہے، اس کا معنی ہوگا، اور اس کے معنی ان لوگوں نے خود ایسے لکھے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جبکہ اس کے معنی پوائنٹ نمبر 1 وہ اظہار خیال کر رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 2 وہ آتے جاتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3 وہ چلتے پھرتے یعنی وہ چوکیداری کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ اس آیت میں تمام ضمائر آیت نمبر 27 میں موجود رجالن پر جا رہی ہیں۔ غور کریں، میں پہلے آپ سے سورہ 22 کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد 29 پر آؤں گا۔ لکھا ہے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ تیرے پاس ثبوت کے ساتھ قانون سازی یا مباحثہ کرنے والے معتبر اکابرین وہ گواہی دیں، ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور دورانیہ حقائق و شماریات میں ثبوت کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر اکابرین وہ اللہ کی پہچان کو نوٹ کرتے ہیں یا وہ اللہ کی پہچان کا اس پر جائزہ لیتے ہیں جو خاص تحفے کی باہمی دستیابی میں سے اللہ کا دلیل کے ساتھ قانون سازی یا مباحثہ کرنے والے معتبر اکابرین کو سامان زندگی ہے۔ اب مزید جو خاص تحفے کی باہمی دستیابی سے سامان زندگی ہے وہ تو علم ہے، اور اس علم سے ہی اللہ کو نوٹ کیا جا سکتا ہے یا پہچانا جا سکتا ہے۔ جب یہ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس کے بعد تم سب اس خاص تحفے کو استعمال کرو اور تم مطالبہ کرنے والے، خوار ہو جانے والے بے شعور افراد کو بھی سامان زندگی فراہم کرو۔ اب بے شعور افراد جو ہیں ان کے لیے سامان زندگی جو ہے وہ علم ہے، اور علم کو ہی انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے روزمرہ لائف میں۔ یہ تو سورہ 22 کی آیت نمبر 28 کا جو معنی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اب سورہ 22 کی 29 کو دیکھتے ہیں تو اس میں جتنی بھی ضمائر ہیں، چاہے وہ بارز کی ہیں یا مستتر کی ہیں، وہ ساری کی ساری پچھلی آیت سے ہوتی ہوئی آیت نمبر 27 پر جا کر رجالن پر جا کر رک رہی ہے۔ لہٰذا پچھلی آیت کو مد نظر رکھ کر اس کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ یوں ہوگا، ثم لیقضوا تفثہم، بے شعور افراد کو سامان زندگی فراہم کرنے کے بعد معتبر اکابرین کو چاہیے کہ ان بے شعور افراد کے مباحثہ یا قانون سازی کی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کا معتبر اکابرین فیصلہ کریں۔ اب بے شعور افراد میں جو مباحثے یا قانون سازی کرنے کی کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، معتبر اکابرین نے وہ فیصلہ کرنا ہے ان کو دور کرنے کا۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی خود کی شعوری آگاہی کو، وہ وفا کو نبھائیں۔ اب جو بے شعور افراد تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ شعوری آگاہی کو اور وفا کو نبھانا ہے جس کا عہد کیا جا رہا ہے۔ مزید آیت کے آخری حصے میں ہے کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر افراد اظہار خیال کریں، غیر اللہ کی آزادی دلانے والے منشور یا دستور یا بات چیت کے ساتھ۔ اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اور چاہیے کہ
وہ دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر افراد، غیر اللہ کی آزادی دلانے والے منشور یا دستور یا بات چیت یا اینٹک بات چیت کے ساتھ۔ اس کا تیسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ معتبر افراد، قانون سازی یا دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنے والے، وہ یونیک ورس یعنی نرالا پن دینے والی آیت کے ساتھ چلے پھریں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ بنے گا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ دلیل کے ساتھ قانون سازی یا مباحثہ کرنے والے مستند اکابرین، وہ یونیک یا غیر اللہ کی آزادی دلانے والی بات چیت یا منشور یا دستور کے ساتھ وہ چلیں پھریں، یعنی عام لائف میں بھی اگر چلنا پھرنا ہے تو غیر اللہ کی آزادی دلانے والی بات چیت یا منشور یا دستور کے ساتھ چلنا پھرنا ہے۔ دوستو، بالبیت العتیق میں بی کے معنی پر بھی ہیں۔ پر معنی لگا کر اگر آیت کے اس حصے کا ترجمہ کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر اکابرین، وہ غیر اللہ کا چھٹکارا دلانے والے دستور یا منشور یا بات چیت پر اظہار خیال کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ دلیل کے ساتھ مباحثہ یا دلیل کے ساتھ قانون سازی کرنے والے معتبر اکابرین، وہ غیر اللہ کا چھٹکارا دلانے والے منشور یا دستور پر گھومے پھریں۔ دوستو، غیر اللہ کا چھٹکارا دلانے والا یا غیر اللہ کی آزادی دلانے والا منشور یعنی بیت الکتاب کے اندر ہے، اور سورہ 22 کی آیت نمبر 26 میں شرک سے باز رہنے کا کہا جا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، اور منشور یعنی بیت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی پر اظہار خیال ہوگا، اور یہی الکتاب المبین کو ہی بیت کہا جائے گا۔ اب شرک سے کیسے بچنا ہے، وہ پچھلی آیات جو کہ آیت نمبر 27 اور 28 میں بتایا گیا، اور 29 میں بھی وہی بات جاری ہے۔ آیت کے مطابق بیت العتیق کے ساتھ یا بیت العتیق پر اظہار خیال کرنا ہے یا گھومنا پھرنا ہے، لیکن مروجہ حج کرنے والے اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اس کو وہ سعودیہ والی عمارت لیتے ہیں جو کہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر اگر آپ نے اپنی رائے دینی ہے تو ضرور دیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔